بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، یہ تو ہم اپنے بچپن ہی سے سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجرموں کے لیے جہنم یا پھر دونوں کو پیدا فرمایا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جہنم اور دوزخ کسے کہتے ہیں، اور جہنم میں کتنے دروازے موجود ہیں کہ جن کے ذریعے سے جہنمیوں کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا، اور جہنم کا کون سا دروازہ ہے، انسان کے جسم کے کس حصے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور انسان کے جسم کا کون سا حصہ انسان کو جہنم کے کس دروازے سے جہنم کی کس وادی یا پھر کس درجے کے اندر لے کر جائے گا، اور جہنم کے ان 7 دروازوں کے اندر سے جو بندہ جہنم کے اندر داخل ہوگا اس کو کون کون سا عذاب دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، آج کی اس منفرد ویڈیو کے اندر ہم اسی حوالے سے معلومات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے مشرکوں، منافقوں اور گناہ گاروں اور مجرموں کو آخرت میں عذاب اور سزا دینے کے لیے جو ایک نہایت ہی خوفناک اور بھیانک عذاب تیار کر رکھا ہے، اس کا نام جہنم ہے، اور اسی کو اردو کے اندر جہنم بھی کہتے ہیں، اور ایک قول کے مطابق دوزخ 7ویں زمین کے نیچے ہے۔ دوستو، دوزخ کے 7 طبقے ہیں، ہر طبقے والوں کے لیے مخصوص عذاب ہے۔ کہا گیا ہے کہ ان 7 طبقات کو انسان کے 7 اعضاء کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اور وہ اعضاء یہ ہیں: آنکھ، کان، پیٹ، شرمگاہ، ہاتھ اور پیر، کیونکہ یہ اعضاء گناہوں کا مرکز ہیں، اسی لیے ان کے داخل ہونے کے دروازے بھی 7 بنائے گئے ہیں، یعنی 7 دروازے ایسے ہیں جن کے ذریعے سے انسان جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ اور دوزخ کے ان 7 طبقات کا ذکر قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا ہے: اور اس جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک ایک حصہ بنا ہوا ہے۔ آیت مبارکہ میں 7 دروازوں سے مراد جہنم کے 7 طبقات یعنی کہ درجات ہیں۔ چنانچہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک نے ابلیس کی پیروی کرنے والوں کو 7 حصوں کے اندر تقسیم فرما دیا، ان میں سے ہر ایک کے لیے جہنم کا ایک طبقہ معین ہے، یعنی کہ ایک دروازہ معین ہے، اور اسی دروازے سے وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا، جس کی وجہ یہ ہے کہ کفر کے مراکب جو کہ مختلف ہیں، اس لیے جہنم کے اندر بھی ان کفار اور مشرکین اور مجرموں کے مختلف طبقے ہوں گے۔ نمبر 1، جہنم، جس کا معنی ہے انتہائی گہرائی۔ اس لفظ کا قرآن پاک میں 70 بار ذکر آیا ہے۔ بروز قیامت کفار سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اس میں ہمیشہ رہنے تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ چنانچہ قیامت کے دن کافروں کو سختی کے ساتھ قیدیوں کی طرح ہانکا جائے گا، اور ان کی ہر جماعت اور امت علیحدہ علیحدہ ہوگی، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پر پہنچیں گے تو جہنم کے 7 دروازے کھولے جائیں گے جو پہلے سے بند ہوں گے، اور جہنم کے داروغہ ان کو ڈانٹتے ہوئے ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کے رسول نہ آئے تھے جو تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، بے شک ہم انبیاء کرام تشریف بھی لائے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام بھی سنایا اور اس دن سے بھی ڈرایا تھا، مگر عذاب اور کوڑ کافروں پر ثابت ہو گیا کہ ہم پر ہماری بد نصیبی غالب ہوئی اور ہم نے گمراہی اختیار کی، اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق جہنم میں بھرے گئے۔ ان کافروں سے کہا جائے گا تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور تم ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو اور اسی طرح سے اس سے نکل نہ سکو گے۔ اے لوگو، دیکھ لو کہ ایمان اور اطاعت تکبر کرنے والوں کا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ناظرین محترم، جہنم کے دوسرے دروازے کا نام لگا ہے، جس کے معنی ہے شعلے والی آگ، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر یوں فرمایا ہے: ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی آگ ہے، کھال اتارنے والی۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب کافروں کو لگا جہنم کے دروازے سے اندر داخل کرے گا تو آگ ان کی کھالوں کو جلا کر راکھ کر دے گی، جسم پر گوشت اور کھال کا نشان تک باقی نہ رہے گا۔ یاد رہے کہ ایک بار کھال جل جانے کے بعد سزا ختم نہیں ہو جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کے جسم پر کھال کو پیدا کرے گا تاکہ یہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں
اور جہنم کے تیسرے دروازے کا نام حطمہ ہے، جس کا معنی ہے ریزہ ریزہ کرنا، اور تفسیر جلالین کے صفحہ نمبر 506 پر لکھا ہے کہ حطمہ وہ ہے کہ جس میں جو چیز بھی ڈالی جائے وہ اسے توڑ ڈالتی ہے، یعنی کہ چورا چورا کر دیتی ہے۔ یہ لفظ قرآن پاک میں 2 بار ذکر کیا گیا ہے، جن کفار میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بعض صحابہ پر اعتراضات کیے اور ان کی غیبت کی۔ ان کفار کی سزا کا قرآن پاک میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے: ہرگز نہیں، وہ ضرور چورا چورا کر دینے والی کے اندر پھینکے جائیں گے، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ چورا کر دینے والی کیا چیز ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔ اس آیت میں مذکورہ حکم ہر غیبت کرنے والے کے لیے عام ہے، یعنی جو بندہ بھی غیبت کرتا ہے وہ جہنم کے اس دروازے سے جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا، اور جہنم کے چوتھے دروازے کا نام سعیر ہے، جس کا نام ہے آگ کی لپیٹ، یعنی کہ تیزی۔ یہ لفظ قرآن پاک میں 16 بار بیان کیا گیا ہے۔ یتیموں کا ناحق مال کھانے والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اور وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، اور عنقریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، یعنی جو لوگ یتیموں کا ناحق مال کھاتے ہیں تو ایسے لوگ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہیں، اور عنقریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ اور 5ویں دروازے کا نام سقر ہے، جس کے معنی ہے آگ کی گرمی اور اذیت، اور یہ لفظ قرآن پاک میں 4 مقامات پر آیا ہے۔ کفار کو جہنم میں گھسیٹے جانے کا اس طرح سے بیان کیا گیا ہے: اور جس دن آگ میں اپنے منہ پر گھسیٹے جائیں گے اور فرمایا جائے گا چکھو دوزخ کی آنچ کو۔ ناظرین محترم، اس آیت مبارکہ میں کفار کو جہنم کے اندر منہ کے اعتبار سے گھسیٹے جانے کا ذکر ہے، اور حدیث میں بعض ایسے مسلمانوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جنہیں منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا وہ شہید ہوگا، جس کو بلایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دکھائی جائیں گی۔ جب وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تم نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کام کیا؟ تو وہ عرض کرے گا کہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، بلکہ تو نے اس لیے جہاد کیا تھا تاکہ تجھے لوگ بہادر کہیں، لہٰذا وہ کہہ لیا گیا۔ پھر اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور پھر اس طرح سے قاری قرآن یعنی قرآن پاک کی تعلیم دینے والے اور سخی کو بلا کر بھی ان سے پوچھا جائے گا، اور وہ بھی اسی طرح سے جواب دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تو نے قرآن اس لیے سیکھا تھا تاکہ تجھے قاری کہا جائے، تو کہہ دیا گیا۔ اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرنے والے سے کہا جائے گا کہ تم اس وجہ سے خرچ کرتا تھا تاکہ تجھے لوگ سخی کہیں، سو وہ کہہ دیا گیا۔ ان دونوں کو بھی جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور جہنم کے چھٹے دروازے کا نام یہید ہے، جس کے معنی ہے بھڑکتی ہوئی آگ، آگ یا انتہائی گرمی، اور یہ لفظ قرآن پاک میں 26 بار استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر ان کی واپسی ضرور بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف ہوگی۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان جہنمیوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جن کو جہنم میں سخت بھوک لگے گی، پھر ان کو تھوڑ کا کھانا کھلایا جائے گا جس سے ان کا پیٹ بھر جائے گا، اور ان سے ان کے پیٹوں کے اندر جلن اور سوزش پیدا ہو جائے گی، جس کے بعد وہ پانی مانگیں گے تو ان کو پانی دیا جائے گا۔ چنانچہ جب وہ پانی کو اپنے منہ کے قریب کریں گے اور اس میں سے پئیں گے تو وہ ان کے منہ اور ان کے پیٹوں کو جلا ڈالے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف واپس لے کر آئے گا، یعنی پہلے ان کو یہ عذاب دیا جائے گا اور پھر دوبارہ انہیں جہنم کی تیز آگ کی طرف واپس لایا جائے گا، اور اسی طرح سے ان کو عذاب کے ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف منتقل کیا جائے گا۔ اور جہنم کے 7ویں دروازے کا نام حاویہ ہے۔ حاویہ یعنی کہ کھڑا ہے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ اسے حاویہ اس لیے کہتے ہیں کہ جو اس میں ڈالا جائے گا اسے اوندھا کر کے پھینکا جائے گا۔ یہ دوزخ کا سب سے نچلا طبقہ ہے۔ باطل کی پیروی کرنے کے سبب جن کی نیکیوں کا ترازو ہلکا ہوگا، ان کے متعلق قرآن پاک میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے: اور بہرحال جس کی ترازو ہلکے پڑیں گے تو اس کا ٹھکانہ حاویہ
ہوگا۔ اور تجھے کیا معلوم کہ وہ حاویہ کیا ہے؟ حاویہ ایک شعلہ مارتی ہوئی آگ ہے۔ خیر دوستو، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ جہنم کا پہلا طبقہ موحدین یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والوں کے لیے ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کو تو ایک مانتے ہیں لیکن گناہوں کی وجہ سے جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ اور دوسرا طبقہ یہود کے لیے، اور تیسرا طبقہ نصارہ یعنی کہ عیسائیوں کے لیے ہوگا، یعنی ستاروں کی پوجا کرنے والوں کے لیے ہوگا۔ اور پانچواں طبقہ آتش پرستوں کے لیے ہوگا، اور چھٹا طبقہ مشرکوں کا، اور ساتواں اللہ تعالیٰ کے منافقوں کے لیے خاص کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور جہنم کے اوپر نیچے 7 طبقات ہیں، لہٰذا پہلا طبقہ پہلے بھرا جائے گا، پھر دوسرا طبقہ، تیسرا، اسی طرح سب طبقات بھرے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے ان طبقات سے محفوظ رکھے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔